بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو نماز سے فارغ ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر مبارک میں اور درود شریف پڑھنے میں آہستہ مشغول رہے. صرف دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے تسبیح گننا اسلام میں نہیں ہے، اس لیے کوئی قادیانی مرزائی نہ ہو جاؤ. اسلام میں تسبیحات ہمیشہ دائیں ہاتھ سے گنو گے. بورڈ بھرے ہوئے باہر، کتابیں لکھی گئی، اعلانات ہوتے ہیں، لیکن بعض لوگ سیدھے ہی نہیں ہوتے، ٹیڑھے ہیں اور ٹیڑھے رہیں گے اور ٹیڑھے مریں گے. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی رسولہ الکریم ونبیہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی. دنیا چند روزہ ہے اور آخرت ہمیشہ کے لیے. دنیا آج ہے اور کل نہیں ہوگی. وزیر اعظم ملک کا ہسپتال میں بندہ ہوا ہے. جب آدمی کا دل ہی اختیار میں نہیں ہے، کان اختیار میں نہیں ہے، کب بہرے ہوں گے؟ آنکھیں اختیار میں نہیں، کب اندھی ہوگی؟ جگر، گردہ اور تمام اعضائے رئیسہ وہ سب اس کے اختیار میں نہیں ہے. مختار و مالک کوئی اور ہے جو پیدا کرنے والا ہے، جس کا نام جل جلالہ عم نوالہ عز شانہ، اور یہ شان و صفت سے متصف ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو خون معاف کرے تو اس کے اختیار میں نہیں ہے. اگر کوئی کسی کو کہے کہ میری انگلی کاٹو یا میرا کان کاٹو تو یہ کہنا بھی گناہ ہے اور اس پر عمل بھی گناہ ہے. یہ اس شخص مالک نہیں ہے. قل اللہم مالک الملک. مالک الملک تو ایک ہے، پیدا بھی اس نے کیا اور لے گا بھی وہی، جان بھی اس نے ڈالی ہے اور چھینے گا بھی وہی. عزت، ذلت، حیات، ممات، دن رات، درد، غم، راحت، خوشی، سب اس کے اختیار میں. عقیدے کی حد تک تو مسلمان کو یہ پتہ ہے، عملی طور پر اس سے غافل ہے. قرآن و سنت اور انبیاء و مرسلین یا اولیاء و متقین نے جو ایقاظ فرمائے ہیں، لوگوں کو بیدار کیا ہے، تنبیہات فرمائی ہے، آگاہ کیا ہے، مسائل پہنچائے ہیں، وہ اس مقصد کے لیے کہ جو آپ کا عقیدہ ہے اس کے مطابق عمل کرو، اللہ تعالیٰ کو مالک و مختار جانو. اس دنیا سے آپ کو کتنا شغف ہے، کتنا تعلق ہے، یہ تو ساتھ چھوڑ دے گی. آج ہے اور کل نہیں ہوگی. آج آپ صحت میں ہے، کل بیمار پڑے ہوں گے. آج آپ زندہ ہیں، کل اندھیری قبر میں پڑے ہوں گے، پتہ نہیں کس حال میں ہوں گے. اگر دنیا میں ایمان بچا تھا اور اعمال اس کے مطابق تھے تو قبر جنت کا باغ ہے، ایک باغیچہ ہے. اور اگر ایمان میں غلطی نکلی اور اعمال کھوٹے نکلے تو یہی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، وہاں کے کھائیوں میں سے ایک کھائی ہے. مخبر صادق محمد مصطفیٰ احمد مجتبی و امین اللہ علی وحی السما شافع الشفعاء یوم الجزا ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ببانگ دہل یہ سب باتیں سمجھائی ہیں. بہت نامناسب بات ہے کہ آخرت پر ایمان رکھنے والا دنیا میں دھوکہ کھائے اور آخرت کو نقصان پہنچے. بہت شرم اور گھاٹے کی بات ہے کہ ایسے اعمال ہوں جس کا ان کو خود پتہ ہے کہ میں غلطی پر ہوں. مومن مسلم کی حیثیت سے مجھے ایسا نہیں ہونا چاہیے. توریت میں لکھا ہوا تھا عجب ہے اس شخص پر
جس کو موت کا یقین ہے اور دنیا سے دل باندھتا ہے۔ تعجب ہے اس شخص پر جس کو پتہ ہے کہ وہ ایمان و عمل کے علاوہ کچھ کام نہیں آئے گا، نہ یہ ایمان بچاتا ہے اور نہ یہ اپنے اعمال درست کرتا ہے۔ تو اس جاننے اور اس یقین کرنے کا تو اس کو فائدہ نہیں پہنچا، فائدہ پہنچنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ نماز کے بھی پابند ہیں، ذکر و تسبیح کے بھی، علماء دین سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن گھریلو نظام میں وہ شریعت کے پابند نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے معصوم ان کے ساتھ ہوتے ہیں، باپ سفید کپڑوں میں سر ڈھکا ہوا ہے، عالمانہ و فاضلانہ حیات میں، اور بچہ بالکل مغربی طرز کا ہے۔ تو ہمیں اتنا اختیار بھی نہیں ہے، ہمارے ایمان میں اتنی صلاحیت بھی نہیں کہ ہم اپنے بچے کو بھی اسلامی لباس پہنائیں اور اپنے ڈھب پہ اسے ڈالیں۔ شریعت نے تو اس لیے ابھی پیدا ہوا، ماں کے بطن سے باہر آیا، اور اس کو دل دلا کے اور کہتے کان میں اذان دے دو، تکبیر کہو، تاکہ اسلامی روایتیں ابھی سے شروع ہو جائے، اس کی سرشت اچھی ہو جائے۔ نماز اذان ہو گئی، جماعت ہو گئی تو بس تکبیر ہو گئی تو جماعت باقی ہے، کسی وقت بھی ہو جائے گی۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ چھوٹے لڑکے کو بھی وہی لباس پہنانا ہے جو بڑا ہو کے پہنے گا، بچی کو وہی لباس پہنانا ہے جو اس کی ماں و بہنیں اسلامی طرز کی وجہ سے پہنتی ہے۔ لڑکے کو اغیار کا بچہ دکھانا اور بچی کو مرد دکھانا اور لڑکے کو خواتین دکھانا حرام، ناجائز، گناہ کبیرہ لکھا ہوا ہے۔ لوگ پتہ نہیں کیوں غفلت کرتے، ہمیشہ بیان ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ چھوٹا ہے۔ میں نے اس دن بخاری کی حدیث بیان کی کہ حضرت حسن مجتبی ایک چھوٹا سا پلہ گھر لایا تھا، حالانکہ وفات رسول کے وقت ان کی عمر 8 یا 10 سال ہے، چھوٹا بچہ ہے، اور جبریل آپ کے گھر نہیں آیا اور فرمایا اندر پلنگ کے نیچے کتا ہے۔ آپ بہت ناراض ہوئے اور آپ نے اس کو پلے کو باہر نکالا، اس جگہ کو دھویا، فرمایا اس کے بال بھی موجود ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آئے گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا کہ حسن نے ایک گری ہوئی کھجور اٹھائی، منہ میں ڈالی۔ بخاری میں آپ نے کہا اوہ اوہ اللہ تکون من الصدقہ، پھینکو پھینکو، کہیں زکوٰۃ کی کھجور نہ ہو۔ ہم سادات اور اہل نبوت کا گھرانہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم ایسی چیزیں کھائیں۔ ابو رافع آپ کا غلام تھا جو کافی زمانے تک آپ کی خدمت میں رہا، بعد میں آپ نے اس کو آزاد کیا اور اس کی شادی ہو گئی تھی یا ہو رہی تھی، ولیمے کی ضرورت تھی۔ حضرت عباس نے ان کو کہا کہ پیغمبر لوگوں کو زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے اکٹھے مقرر کر رہا ہے، تم بھی لگ جاؤ، بعد میں تمہیں زکوٰۃ ملے گی، اس سے ولیمہ ہو جائے گا۔ ابو رافع نے یہ کمال کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے لیے زکوٰۃ استعمال جائز ہے؟ فتح القدیر میں ابن الحمام نے نقل کیا ہے کہ آپ نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور پھر فرمایا یا ابا رافع انت مولانا، ابو رافع آپ ہمارے غلام رہے، ومولا القوم من انفسہم، جس خاندان کا کوئی غلام ہو وہ بھی ان کے حکم میں ہوتا ہے، جس طرح میرے لیے حلال نہیں آپ کے لیے بھی حلال نہیں، منع فرما دی۔ اپنے لوگوں پر بہت خیال رکھنا چاہیے کہ اولاد، عزیز قریب، شاگرد، دوست غلط کاری میں مبتلا نہ ہو جائے۔ بعض لوگ دوسروں کے لیے تو بیان کرتے ہیں لیکن اپنے اعمال اعزاء و اقربا سے غافل ہوتے ہیں، یہ بدنصیبی کی علامت ہے۔ احساس ذمہ داری کے منصب کے سراسر نفی ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا،
اپنے آپ کے ساتھ اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. ان کا بھی حق ہے کہ انہیں بھی دین پہنچے، انہیں مسائل معلوم ہو جائے، گھر کی بیویوں کو، بیٹیوں کو، بہوؤں کو، ماؤں کو، ہماری محترم بزرگ خواتین کو بھی ہمیں دین پہنچانا ہے، ان کو آگاہ کرنا ہے. ان کا بھی حق ہے بہت. مرد دیکھو ہمارے سامنے ہوتے ہیں صفوں میں، اور ان پر اصلاح کتنی مشکل سے جاری ہوتی ہے. اعلان ہوتا ہے کہ بھائی سر ڈھک کے نماز پڑھو، لیکن پھر بھی ننگے سری ملتے نظر آ جاتے. پیغمبر نے کتنا سخت کہا ہے کہ پانچے نیچے ہو تو نماز نہیں ہوتی. ابو داؤد کتاب اللباس. اور اس کو منافق اور بد کردار اور بد چلن کا ہے صحیح مسلم. اور اسے غرق ہونے والا کہا ہے بخاری کتاب اللباس. اور قیامت کے دن جن سے نہ اللہ بات کرے گا، نہ پاک ہونے دے گا، نہ نظر رحمت سے دیکھے گا، ان میں ایک مسبل الازار، وہ مرد جس کے پانچ ٹخنوں سے نیچے ہو. پیغمبر کتنی سختی فرماتے اور امت کتنی غفلت کر رہی ہے. یہی ہماری ساتھ صفوں میں ہوتے ہیں اور ہم ان کو کہتے ہیں داڑھی رکھو. داڑھی موڑنا گناہ کبیرہ ہے. داڑھی کاٹو بھی نہیں حد شرعی سے، وہ بھی گناہ ہے. پھر بھی ان کے ہاں گنجے پنجے پائے جاتے ہیں. مسئلے بیان ہوتے ہیں، سامنے بورڈوں پہ لگے. اب تو ہمایوں عزیزم مغل نے کتاب لکھی، باقاعدہ جمع کی عاجز فقیر کے مسائل. قل ھذی سبیلی احسن الاصلاح والاطلاع. اور اس میں 22-23 کے قریب مسائل ہے. بھئی قمیصوں کی بٹن پٹیاں ٹھیک کر لو، دائیں بائیں پہ چڑھا دو. اسی طرح پرانی قمیصیں بھی نہ پہنو جب ایک دفعہ توبہ نصیب ہوئی. قمیص کی طرح کوٹ اور واسکٹ، صدری، شیروانی، آبا و جبہ، وہ بھی دائیں بائیں پہ، جیسے آپ نماز میں ہاتھ باندھتے اس طرح بناؤ. جب ایک دفعہ اللہ نے ہدایت دی تو پیچھے مت جاؤ غلطی میں. یہ توبہ قبول نہ ہونے کے مترادف ہوگا. صفوں میں نماز سے پہلے اگر نفلوں کا وقت نہ بھی ہے تب بھی بیٹھ جائے، اور صفوں میں بیٹھے ہوئے کو آنے والا سلام نہ کرے، کر بھی لیا تو جواب نہ دے. یہ وقت سلام کا نہیں ہے. نمازوں کے بعد جب موقت سنتیں موجود ہیں، جیسے مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، تو سنتیں پڑھنی چاہیے. تسبیحات اور لمبی دعاؤں میں نہ لگے، وہ بعد میں ہے. اور یہ فقہاء و محدثین کا اتفاقی موقف ہے. چاروں مذہب متفق ہے اس پر کہ سنن مؤکدات، تسبیحات اور دعائیں اس کے بعد ہے. اس سے پہلے بیٹھ کے سنت مؤخر کرنا بہت برا جانا گیا ہے. بہت ناراضگی ایسے شخص پر آئی. یعنی یہ مسائل سب بیان ہوتے ہیں اور ہمارے سامنے ہیں، اور ہم ان کی اطلاع کے لیے بڑے بڑے بورڈ لٹکائے ہوئے ہیں کہ اگر یہاں نہ سمجھ میں آئے وہاں پڑھ لے. کوئی عالم دین ہو وہ جلد اور صفحہ مطالعہ کرے، اس کا حق ہے کہ ہم اس کی دینی رہنمائی کریں اور اس کو کتاب سے، عبارات سے مطمئن کریں. تو اتنا سامنے اور قریب ہونے کے باوجود بھی ان میں کمی ہے. تو ہماری بیویاں اور بیٹیاں، مائیں اور بہنیں اور بہو جو گھروں میں بیٹھی ہے، ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کو کون سمجھائے گا؟ پیغمبر نے کسی بڑی رات میں کہا تھا ایقظوا صواحب الحجر، گھروں میں جو بیویاں ہیں ان کو بھی آگاہ کرو. اور بخاری میں آپ نے کہا میں یوقظو، کون جگانے جائے گا؟ ارشاد تھا کہ ہر شخص اپنے گھر کا خود خیال رکھے. تھوڑی دیر کے لیے کھانے سے پہلے بٹھا لے، کوئی اچھے موقع پہ، ہفتے میں 1 دفعہ یا ہر رات ہو تو اور بہتر. اور ان کو کہے کہ آج یہ مسئلہ بیان ہوا ہے، ہمیں اس طرح رہنا ہے. بڑا فائدہ ہوگا، دین آگے بڑھے گا، دین کی برکتیں نظر آئے گی. اللہ اکبر و کبیرہ. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت فاطمہ آئی تھی کنیز غلام مانگنے، اور آپ نے ان کے گھر جا کے ان کو سمجھایا کہ تسبیحات کیا کرو، یہ بہتر ہے. تو خوش ہو گئے فاطمہ و علی
کیونکہ غلام کنیز دنیا کی چیز ہے، دنیا تو آج ہے کل نہیں ہے، اور تسبیحات تو آخرت میں کام آئے گی۔ مسلم شریف میں ہے سبحان اللہ نصف المیزان، ایک دفعہ جب آپ دل سے سبحان اللہ کہے، میزان جو ترازو عدل ہے قیامت کے دن اس میں آدھا بھر جائے گا، والحمدللہ تملأ تملأن، الحمدللہ سے پورا بھر جائے گا۔ وہاں کی فکر کرنا چاہیے۔ لوگ عجیب عجیب دھوکہ دہی میں مبتلا ہے، کسی پہ اعتماد نہیں کر سکتے، وہ لوٹے گا آپ کو، اور اگر بیچ میں مال آیا دولت آئی بس پھر تو اس کا ایمان بازار کے ٹکڑوں کی طرح، جیسے وہاں ٹکڑا ٹکڑا کر کے چیزیں بکتی ہے نا، کوشش میں ہوگا کہ کسی دن آپ کو لوٹ لے۔ قرآن کریم میں ہے داؤد علیہ السلام کے قصے میں کہ واقعی پارٹنرز جو ہوتے ہیں وہ مال چور اور مال خور ہوتے ہیں، کبھی بھی کوئی کسی کو مال نہیں دیتا ہے، کوشش میں رہے گا کہ کسی طرح آپ کو ایک طرف کرے۔ میں نے خود ایک شخص کو دیکھا ہے، مناسب نہیں ہے کہ وہ اتنا پاک صاف نظر آیا کہ دامن نہ چھوڑ دے تو فرشتے وضو کرے، اور اس کے پارٹنر کے مال میں ڈبل فائدہ ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے خالی رقم نکال کے اس کو دی اور میں اس پر گواہ تھا، اور وہ اس کو کہا کہ نہیں کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے کہا اس کا جواب کیا ہے؟ کہ دیکھا جائے گا۔ میں کوئی دیکھا نہیں جائے گا، جہنم جاؤ گے۔ شرم و حیا ایک طرف ہو جاتی ہے لوگوں کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آخرت پر ایمان ختم ہو چکا ہے بالکل، ورنہ آخرت کا ایمان اجازت نہیں دیتا کہ آدمی قصدن غلطی کر لے۔ بخاری شریف میں ہے کہ غزہ کے اندر آپ کا غلام تھا مدعم، اور آپ ہی کا گھوڑا صاف کر رہا تھا، اس سے برش کر کے بٹھی نکال رہا تھا، اس کو خرخرہ کہتے ہیں، گھوڑا خرخرہ کرنا۔ فاتاہ سہم غرب فقتلہ، کہیں سے دشمنوں کا تیر آیا، اس کو لگا وہ گر کے مرا، تو صحابہ کہتے ہنی اللہ الشہادہ، یقینی شہید ہے۔ آپ نے کہا وہ ہوگا جو تم کہتے ہو، لیکن انہ اخذ شملۃ من المغانم قبل ان تبلغ المقاسم، اس نے ایک چھوٹا سا کپڑا، شملہ جو پگڑی کا پیچھے کپڑا، وہ شملہ ہے نا، اتنا چھوٹا سا، بغیر اجازت کے لیا ہے، اور وہ جہنم میں گرم کیا جائے گا، اس کو داغا جائے گا، جب تک وہ داغ دبے شروع ہو تو اس کو شہید مت کہو، کچھ احتیاط کر لو۔ پیغمبر کا صحابی ہے، آپ کا خادم ہے، جہاد کا ماحول ہے، اور اس کا یہ خیال تھا کہ میرے لیے یہ جائز ہوگا، اور یہ چھوٹا سا کپڑا اٹھایا، آپ نے کہا اس شملہ گرم کیا جا رہا ہے اور اس کو داغا جائے گا۔ تو کتنے لوگ عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں، اور بہت طبیعت خراب رہتی ہے بہت زیادہ۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ ڈوبے وہ آگ میں وہ جائے، بیڑا اس کا غرق ہو رہا ہے، حرام خور اور حرام چور کبھی بھی عزت سے نہیں رہا ہے، آخر کار وہ پرایا حق اس پر غالب آ جاتا ہے اور سب کچھ چھین لیتا ہے۔ یہ بڑے بڑے لینڈ لارڈوں کو دیکھو، وہ پاکستان نہیں آ سکتے، بھاگا ہوا ہے۔ یہ بڑے بڑے جن کی جائیدادوں میں گھنٹوں ریل چلتی ہے، وہ سیر نہیں ہوئے۔ یہ اسکینڈل بنتا ہے چور چکوری کا تو سب سے پہلے وزیر اعظم یا ملک کا بڑا افسر اس پہ آ جاتا ہے۔ ایک وزیر خزانہ نے پتہ نہیں ہر چیز کو کروڑوں سے بھر دیا اور پکڑا گیا، عدالت نے اس کے ساتھ احسان کی، کہا نہیں اس کے ساتھ اچھے سلوک کرو، یہ بہت پیارا ہے، کام بہت انسانوں والا کیا ہے نا۔ عدالت کو تو کہنا چاہیے کہ اس کو جو ہے نا بندر بنا لو تاکہ آئندہ عبرت حاصل کرے۔ کہتے ہیں جیسی روح ویسے فرشتہ۔ حدیث شریف میں ہے قیامت کے دن ایک آدمی کی نمازیں ہوگی، روزے ہوں گے، زکوٰۃ ہوگی، حج ہوگا، بہت سارے فیشن کے عمرے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا کسی کا حق ہے، کہتے ہیں لوگوں کے بڑے حقوق مارے، ان کو سامنے کرو، وہ شور و واویلا شروع کر دیں گے۔ حق تعالیٰ کہیں گے ان کو راضی کرو پہلے، ورنہ جنت حرام ہے حرام خور پر۔ کوئی اس سے نماز لے لے گا، کوئی زکوٰۃ لے لے گا، کوئی روزہ، کوئی حج، کوئی عمرہ،
خالی ہاتھ رہ جائے گا. اللہ رب العالمین ملائک اور نار کو کہے گا کہ اس کو سیدھا گھسیٹو دوزخ کی طرف. ذالک یوم التغابن، یہ بہت خسارے اور گھاٹے کا دن ہوگا. کریں ہم نے عبادتیں اور مشقتیں اور کسی اور کے حصے میں جائے، ہماری غلطی اور کمزور اعمال کی وجہ سے اللہ اس تباہی سے محفوظ فرمائے. اس طرح بھی ہے کہ ایک مالدار نے اپنے غلاموں کو، نوکروں کو حکم دیا کہ دیکھو ہماری خدمت میں دو طرح لوگ آتے ہیں. ایک ہم سے پیسے لے لیتے ہیں، وہ دینا چاہتے ہے ہی نہیں، جس کو معسر کہتے ہیں، تنگ دست. فرمایا تجاوز عنہ ہو، رہنے دو اس کو، دیا نہیں دیا تو مت مانگو. اور ایک وہ ہے کہ جس کے پاس ہے ٹال مٹول کر رہا ہے، توبہ، ٹال مٹول کر رہا ہے، ادھر ادھر باتیں بنا رہا ہے. فرمایا کہ خففوا ما، اس کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آ جاؤ. یہ اس کا ایک مزاج تو سخی آدمی کا، مالدار انسان کا. بخاری کی حدیث ہے، کہتے ہیں مرنے کے بعد بارگاہ الہی میں جب پیش کیا گیا تو ملائک نے اس کا ذکر کیا تھا. حق تعالیٰ نے کہا یہ تو میری شان و صفت ہے، اس کو کیسے تم حساب کے کٹہرے میں لا رہے ہو؟ بغیر حساب کتاب کے جنت دے دو. اس یہ لوگوں کو معاف کرنا، لوگوں کو مالا مال کرنا، لوگوں کے کمزوریاں اور عجز و عذر ماننا، یہ تو میری شان ہے. تخلقوا باخلاق اللہ، خدائی صفات پیدا کرنا کمال ہے. لیکن چور چکور یہ نہ سمجھے کہ مجھے معاف کر دے گا. جس خدا کی صفت ہے نا کریم رحیم، اس خدا کی صفت ہے قہار جبار عزیز ذو انتقام، غالب اور بدلہ لینے والا، انتقام لینے والا. پکڑ دکڑ کے لیے ایک تو طاقت چاہیے، فرمایا عزیز، بہت طاقتور ہے، اور دوسرا پھر مزاج بھی ہو، شان بھی ہو، ذو انتقام. اللہ کا مزاج یہی ہے کہ جو پکڑ والا ہے اس کو پکڑے رکھو تاکہ دنیا عبرت حاصل کرے. اور پھر ہر طرف سے آپ کو بتایا گیا، آپ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، داڑھی بھی رکھی ہے، اچھی مجلسوں میں بھی بیٹھتے ہیں، علماء اور نیک لوگ کے دوست بھی ہو، اور آپ بھی احتیاط نہ کریں تو پھر لوگ دین سیکھیں گے کہاں سے؟ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى. اس لیے صحیح مسلم میں اور ترمذی میں ہے، لا تزال قدم عبد یوم القیامہ، بندے کو ہلنے نہیں دیا جائے گا قیامت کے دن، حتی یسأل عن اربع، 4-5 سوالات ہوں گے. عن عمری فیما افنا، عمر کہاں گزاری تھی، کیا کر رہے تھے آپ؟ توبہ. وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کہاں بڑھاپے تک پہنچائی. وعن مالہ من این اکتسب فیما انفقہ، مال کمایا کہاں سے تھا اور خرچ کہاں کیا. ہر چیز کا ایک سوال ہے، مال کے 2 سوال ہیں، دونوں امتحان ہیں. آیا کہاں سے تھا، کیا جھوٹ بول کر ہیلا بازی کر کے لائے تھے، اور خرچ کہاں کر رہے تھے، دین پر کتنا خرچ ہوا، اسلام پر کتنا خرچ ہوا، دین کی حمایت و نصرت پر کتنا خرچ ہوا. وعن علمہ ماذا عمل به، اور علم اور دانش کے بارے میں سوال ہوگا کہ اللہ نے آپ کو علم دیا تھا، شعور دیا تھا، عقل دی تھی، سلیقہ مندی دی تھی، وہ کہاں استعمال کی، اس سے دین کو کتنا فائدہ پہنچا ہے. تو ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی ہے. اور آخرت کا تو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، جوان بھی مرتے ہیں اور بوڑھے بھی، صحت مند مر جاتا ہے، بیمار بیٹھا رہتا ہے، حادثات میں بھی مرتے اور بغیر کسی وجہ کے بھی مرتے ہیں. موت کا ایک دن معین ہے اور نیند کے اور رات بھر نہیں آتی. امام شافعی کا شعر ہے کہ لا یمنع الموت بواب ولا حارس، موت کو نہ کوئی گارڈ روک سکتا ہے نہ کوئی اسلحہ و طاقت روک سکتی ہے. لا یمنع الموت بواب ولا حارس وَأَعْيَا دَوَاءُ الْمَوْتِ كُلَّ طَبِيبِ، اور موت کے علاج نے ہر ڈاکٹر اور طبیب کو بے بس کر دیا، کچھ نہیں کر سکتا. موت برحق مرحلہ ہے. ہمارا ایمان ہے
کہ اس زندگی کا فنا ہے، ہمیشہ رہنے والی بس ایک اللہ کی ذات. یہ مسجدوں میں آنا، علماء کے ساتھ بیٹھنا، واعظ نصیحت سننا، قرآن کا قیامت تک خدا کا محفوظ رکھنا اور ہمیں دین کا پابند بنانا، اس مقصد کے لیے کہ ایک بڑا دن آنے والا ہے. ذالک یوم التناد، شور و واویلا کا دن ہوگا. القاریۃ ما القاریہ، ہر چیز بچ جائے گی، کٹک جائے گی. الحاقۃ ما الحاقہ، وہ برحق آنے والا دن ہے. توبہ توبہ، خدایا آسان فرما. رب کریم ہماری مدد فرما، نصرت فرما، عقل و شعور نصیب فرما کہ غلطیوں سے بچے. خاص کر نظام میں بہت زیادہ خیال رکھو. اسلام صرف نمازوں کا، اسلام صرف صفوں میں کھڑے ہونے کا اور مسجد میں آنے کا نام نہیں. اسلام ہم زندگی پر لاگو ہے، بازار میں بھی، دفتر میں بھی، کارخانے میں بھی، فیکٹری میں بھی، عدالت میں بھی، ہر جگہ، پارلیمنٹ میں بھی. جس جگہ آپ کی زندگی کا تعلق ہے وہاں اسلام کا ہونا ضروری ہے. جہاں اسلام نہ ہو وہاں آپ کو رہنا سہنا جائز ہی نہیں ہے. علماء دین نے اس لیے کفار ملکوں میں بغیر نیت تبلیغ کے مسلمانوں کی رہائش پر ناراضگی ظاہر کی ہے کہ ان کے عقائد و اعمال خطرے میں ہو جائیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے نسل کفار ہو جائے اور وہ تاب نہ لا سکے اسلام و مسلمانوں پر جو حملے ہو رہا ہے. بہرحال آج مجھے کوئی لمبا واز نہیں کرنا تھا. 3-4 گھنٹے تو روزانہ درس ہوتا ہے، جمعے کی بھی چھٹی نہیں ہے. ہاں، مکتب عشق کے انداز نرالا دیکھیے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. صبح بھی 8 بجے سے لے کے 11 تک تفسیر کا درس ہوگا، اس میں بھی آنے کی کوشش کرو. آج کل تو آسانی ہو گئی، لوگ نیٹوں پہ اور مختلف طریقوں سے اس کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی صحیح ہے، لیکن براہ راست پیش ہونا اور حلقے میں بیٹھنا وہ علاقہ ایک منور نظام ہے، معطر طریقہ ہے، سلف صالحین کی امانات کا طریقہ ہے. اپنے جیسے دوستوں کو بھی دعوت دو کہ وہاں تفسیر کا درس ہے اور شاید یہی کام آئے. قرآن جب بیان ہوتا ہے، قرآن کے ہر مضمون میں بڑی طاقت ہوتی ہے. وہ آپ کے اور ہمارے کلام میں وہ نہیں ہو سکتا، وہ قرآن ہی کی شان ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہی ہے جو سیدھا راستہ بتاتا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کو مبارکباد دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے. الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو نیک عمل ہے، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، ان کو واقعی بڑا اجر ملے گا. جس طرح آپ بعض ساتھیوں کو دعوت دیتے کہ میرے ساتھ شب جمعہ کو چلے، میرے ساتھ احسن مسجد میں جمعہ پڑھے، اس طرح فجر میں بھی لایا کرو، کیونکہ فجر میں سجدہ و دہر لازماً پڑھی جاتی ہے. اس میں دونوں سنتیں، پڑھنا بھی اور ہمیشہ پڑھنا. نصب الرایہ جلد 2 صفحہ 6، 4 جلدوں والا نصب الرایہ. اللہ اللہ. اور پھر درس تفسیر میں بیٹھنا. تمام علوم دین کے مبارک ہے اور میمون ہے، لیکن قرآن روح الارواح ہے، قرآن صدق المقال ہے، اللہ کا براہ راست کلام ہے. دیکھتے نہیں ہے کہ اس تفسیر میں بیٹھنے کے لیے میں پہلے حرم جاتا ہوں، معافیا مانگتا ہوں، امداد متوجہ کرتا ہوں، نصرت کی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تیرا منشا، تیری رضا، تیری خوشنودی جو قرآن کریم کے ذریعے بیان ہوتی ہے اس میں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، مجھے توفیق دے دے، میری مدد فرمائے اور میرا درس جاری رکھے. اس میں شرکت کرنے والوں کو اور ان کا خیال رکھنے والوں کو اپنی خاص رضا و خزائن نصیب فرما. مستقل عمرہ ہوتا ہے، باقاعدہ عمرہ تفسیری ہے اس کا نام ہے، جو بھی اس 1 ہفتے پہلے ہو گیا الحمدللہ. تو علماء جگہ جگہ بیٹھے ہیں، کام تو کر رہے ہیں. اس سے قطع نظر کہ کہیں زیادہ ہے لوگ یا کم ہے، زیادہ ہو یا کم ہو، اخلاص تو پورا ہونا چاہیے. کہتے شاہ اسماعیل شہید نے کہیں جلسہ کیا، بڑا درس ہوا. شاہ صاحب کے درس میں دلی باقاعدہ بلاک ہو جاتی تھی، اتنی دنیا جمع ہوتی تھی.
جب درس ختم ہوا دعا ہو گئی لوگ چلے گئے، شاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی دور سے آیا تو کہا شاہ صاحب آپ نے بیان ختم کر دیا. آپ نے کہا اس کا تو وقت متعین تھا اور ٹائم پر شروع ہوا اور ٹائم کے بعد ہم نے ختم کیا. اس نے کہا میں تو اتنے دور سے آیا ہوں، 2-3 دن چلا ہوں اور پھر میں آپ کے درس میں پہنچا ہوں. حضرت نے فرمایا کوئی ایسی بات نہیں، ابھی تو میں بیٹھا ہوا ہوں. اور وہی خطبہ پڑھا، وہی آیت و حدیث پڑھی. طالب علم اور دوست جو ساتھ تھے ان کا یہ خیال تھا 5-10 منٹ 15-20 منٹ میں اتنا ہی ٹائم لگایا اس ایک آدمی پر جتنا پہلے درس ہوا تھا. اور میں اس ایک آدمی کا بھی حق وہی ہے جو سارے جلسے کا تھا. اللہ ہمیں بھی ایسے اخلاص، ایسی طمانینت، ایسی دل جمی مسلمان بھائیوں کے ایسی رعایت اور لحاظ نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل وسلم علی نبیک و رسولک و نجیک محمد احمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظنا واحفظ هذا الدين وأهل الدين عن شر الأشر وإفساد المفسد وافتنان المتفتن وقتل القتال وسفك السفاك. یا اللہ یا رحمان یا عزیز یا غفار یا حنان یا منان. اللہم نور قلوبنا بنور الایمان واشرح صدورنا للسنة والفقه والقرآن یا اللہ یا رحمان. اللہم حلل مشکلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلیاتنا واسمع دعواتنا واشف مرضانا واغفر لموتانا یا مولانا یا اکرم الاکرمین یا خیر الناصرین ویا خیر الحافظین. اللهم اهدنا بالهدى ونقنا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم اهدنا بهدايتك. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم انا نعوذ بك من عقابك وفتنة عبادك وشر بلادك. اللهم ارحم عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك. اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا وارزقنا حكومة صالحة عادلة التي ترى عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك. اللہ بیماروں کو صحت شفا دے، مسلمان مرحومین کی بخشش فرمائے. آنے والا رمضان اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے. روزوں کی، تراویح کی، صدقات و خیرات کی، عبادات و طاعات کی حق تعالیٰ خوب توفیق عطا فرمائے. مسلمانان عالم کو توفیق عطا فرمائے. پاکستان کے باشندوں کو توفیق عطا فرمائے. علماء و طلباء اور اہل تفسیر اور علماء و طلباء، اولیاء و صلحاء و نمازی حضرات، اہل محلہ، اہل شہر اور ملک، اللہ سب کو رمضان المبارک نصیب فرمائے اور رمضان المبارک کے شائع نشان عبادات طاعات اور اللہ کی رضا و خوشنودی کے خزائن نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی یہ ایام بخیر و عافیت پورے فرمائے. جن کے دل و دماغ میں کوئی کمزوری ہے اللہ اس کی اصلاح فرمائے. جو کسی گناہ میں مبتلا ہے اللہ اس کو توبے کی توفیق دے. جن کی دعائیں رکی ہوئی ہے اللہ جاری ساری فرمائے. جن کی مرادیں ہیں اللہ نصیب فرمائے. جن کی اولاد نہیں ہے نصیب ہو، جن کی ہے صالح بنے. آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون، مستقبل کا سہارا ہو. مدارس، مساجد، علماء و طلباء، سچا جہاد اور مجاہدین ہمیشہ اللہ خوش رنگ فرمائے، فتح فرمائے، منصور فرمائے، غانمین فرمائے، موفقین فرمائے، محفوظین فرمائے، مامونین فرمائے. حق تعالی عاقبت بالخیر والعافیہ فرمائے. فاللہ خیر حافظ و ارحم الراحمین. ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر.